خوش آمدید۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں اینٹونیو ڈاماسیو کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب دی فیلنگ آف واٹ ہیپنس کی۔ ہاں، اور خاص طور پر اس کا جو پہلا باب ہے اسٹیپنگ انٹو دی لائٹ۔ جی، روشنی میں قدم رکھنا۔ بالکل، اور یہ عنوان ہی اپنے آپ میں ایک زبردست استعارہ ہے نا؟ بہت گہرا، مطلب شعور کا وہ پہلا لمحہ ہاں، جب جیسے آپ اندھیرے میں ہوں اور ایک دم روشنی آ جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ میں ہوں۔ اپنی موجودگی کا احساس۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کے مطابق یہ جو جاننے والا ذہن ہے اور یہ جو خود کا احساس ہے یہ آتا کہاں سے ہے؟ ہاں، یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ مصنف اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، مصنف جو ہے وہ شعور کے مسئلے کو دو حصوں میں دیکھتے ہیں۔ دو جڑے ہوئے سوال ہیں۔ اچھا؟ پہلا تو یہ کہ ہمارا دماغ وہ کسی بھی چیز کی، جیسے کوئی چہرہ ہو، کوئی موسیقی، کوئی خیال، اس کی ذہنی تصویر کیسے بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جسے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ دماغ میں چلنے والی فلم، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یقیناً۔ لیکن جو دوسرا سوال ہے اور جو آج ہماری بات چیت کا زیادہ مرکز ہے وہ اس سے بھی زیادہ بنیادی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دماغ یہ فلم چلاتے ہوئے یا یہ تصویر بناتے ہوئے اسی عمل کے دوران وہ خود کا احساس کیسے پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ احساس کہ میں دیکھ رہا ہوں یا میں سن رہی ہوں۔ بالکل، یہ جاننے کا احساس کہ کوئی ہے جو یہ سب تجربہ کر رہا ہے۔ وہ فلم کا دیکھنے والا وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہی ہے وہ روشنی میں قدم رکھنا۔ اور یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خود کا احساس ہے جی، یہ کوئی محض ایک سوچا سمجھا خیال نہیں ہے، یہ دراصل ایک احساس ہے، ایک فیلنگ۔ احساس مطلب جسمانی قسم کا؟ ہاں بالکل، جیسے کوئی جسمانی کیفیت ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو جانتے ہیں تو ہمارے وجود کی حالت میں ایک تبدیلی آتی ہے، اور اس تبدیلی کا جو احساس ہے وہی خود کا احساس ہے۔ اچھا ہے نا؟ اور یہ کوئی کبھی کبھار کا احساس نہیں، بلکہ ایک ہلکا سا مسلسل احساس ہے جو ہمارے جاگتے ہوئے ہر لمحے میں موجود رہتا ہے۔ بہت خوب۔ اور مصنف اسی چیز کو، اسی لمحہ بلمحہ بننے والے احساس کو کور سیلف کہتے ہیں، بنیادی ذات۔ کور سیلف۔ جی، یہ ایک طرح سے عارضی حالت ہے جو ہر اس چیز کے ساتھ جس سے بھی دماغ کا واسطہ پڑتا ہے فوراً دوبارہ بن جاتی ہے۔ تو یہ ہماری وہ والی شناخت نہیں جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، جیسے میری یادیں، میری کہانی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ جو آپ کہہ رہی ہیں اسے مصنف آٹو بایوگرافیکل سیلف یعنی آپ کی سوانح ذات کہتے ہیں۔ وہ یادداشت پر مبنی ہے۔ یہ کور سیلف اس سے بہت پہلے کی بہت بنیادی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی کور سیلف پر بات کر رہے ہیں، شعور کی بالکل بنیاد پر۔ جی ہاں، آج کا فوکس یہی ہے۔ اچھا، اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے مصنف نے ایک بڑا عجیب سا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ ہاں، وہ ایبسینٹ وداؤٹ لیو والا، جاگ رہا تھا، چل پھر رہا تھا، شاید کچھ بول بھی رہا تھا۔ جی، بالکل نارمل لگتا تھا بظاہر، لیکن اس کی شخصیت، اس کا وہ خود ہونے کا احساس، وہ مکمل طور پر غائب تھا۔ ہاں، جیسے وہ جسمانی طور پر تو وہاں تھا مگر وہ خود، اس کی ذات وہاں نہیں تھی۔ یہ سوچ کر یہ عجیب لگتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خود کا احساس کتنا اہم ہے اور شاید کتنا نازک بھی۔ بالکل، اور یہ واقعہ مصنف کے لیے بھی بہت اہم ثابت ہوا۔ اس نے ان کے اس خیال کو پکا کیا کہ یہ جو خود کا احساس ہے نا، یہ شعوری ذہن کا کوئی اضافی حصہ نہیں بلکہ لازمی جز ہے۔ صحیح۔ اور اسی وجہ سے ان کا مقصد پھر صرف فلسفیانہ بحث نہیں رہا، بلکہ یہ بن گیا کہ وہ کون سے حیاتیاتی حالات ہیں، دماغ میں کیا ہوتا ہے جو ہمیں اس کیفیت سے نکال کر جہاں ہمیں کچھ پتہ نہیں اس کیفیت میں لاتا ہے جہاں ہم جانتے بھی ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جان رہے ہیں۔ تو یہ پوری تحقیق حیاتیات کی طرف چلی گئی۔ جی، یہ ایک بایولوجیکل کویسٹ ہے، یہ سمجھنا کہ وہ روشنی آتی کہاں سے ہے۔ تو اگر ہم اس باب کا خلاصہ کریں تو لب لباب یہ ہے کہ شعور کا ابھرنا، وہ روشنی میں قدم رکھنا، جی، وہ بنیادی طور پر خود کے ایک احساس کے پیدا ہونے سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ احساس کوئی ہوا میں معلق خیال نہیں، بلکہ ہمارے جسم میں، ہماری حیاتیات میں اس کی گہری جڑیں ہیں، ایک ایسی کیفیت جو ہر لمحے بن رہی ہے اور محسوس ہو رہی ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم نقطے پر سوچنے پر کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر یہ بنیادی ذات، یہ کور سیلف، واقعی ایک جسمانی احساس ہے، جیسا کہ ڈاماسیو کہہ رہے ہیں،
جو ہمارے جسم کی اندرونی حالتوں سے جڑا ہے۔ تو پھر ہماری جسمانی کیفیت، ہماری صحت، ہمارے جذبات، ہم تھکے ہوئے ہیں یا تازہ دم ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے شعور کے بالکل بنیادی تجربے کو لمحہ بلمحہ کس حد تک بنا رہی ہیں؟ واہ، مطلب جسم اور ذات کا تعلق شاید اس سے کئی زیادہ گہرا ہے جتنا ہم عام طور پر سوچتے ہیں۔ جی، یہ تعلق کتنا گہرا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔